آج ویو 360 میں پاک افغان سرحد پر ایک بار پھر جھڑپ، تورخم گیٹ کی بندش سے تاجر پریشان۔ امریکیوں کی طرف سے یوکرین کی حمایت میں کمی، یورپ کے دورے میں صدر بائیڈن کا یوکرین کے لیے دفاعی امداد جاری رکھنے کا اعلان۔ اور جانیں گے ایک ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں جس سے آپ کے پالتو جانور آپ سے بات کر سکیں گے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحد کے درمیان تورخم چیک پوسٹ پر ہر قسم کی ٹریفک بند کر دی گئی ہے۔ طالبان حکومت کی طرف سے گیٹ بند کیے جانے کے بعد تورخم کی سرحد پر طالبان اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی، جس میں ایک FCA اہلکار زخمی ہوا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم اور چمن چیک پوسٹ وقتاً فوقتاً کشیدگی کی وجہ سے بند ہوتی رہی ہیں۔ پاکستانی اور افغان تاجروں کا کہنا ہے کہ گیٹ بند ہونے سے سب سے زیادہ نقصان تاجروں کو ہو رہا ہے، اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ سرحدوں کو سیاسی تنازعات کی نظر نہ کیا جائے۔ امپورٹ ایکسپورٹ اور تجارت سب کچھ بند ہے، پیدل چلنے والوں کی آمد و رفت بھی بند ہے۔ اس وقت صورتحال قابو میں ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ گیٹ دوبارہ کب کھلے گا۔ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، سرحد کی دونوں جانب ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور ہم بے بس ہیں۔ ہم حکومت سے بارڈر کھولنے کی اپیل کرتے ہیں تاکہ یہاں لوگوں کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ تازہ سبزیاں ہیں اور یہ خراب ہو جائیں گی۔ ہمارے ہاں کھانے کو نہیں ہے اور ہم ڈرائیوروں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ آلو اور سبزیاں ٹرک میں لدی ہوئی دیکھیں ہے، ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ ختم کی جائیں اور ایسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں تورخم میں طالبان کمشنر نے کہا کہ پاکستان نے اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی، اسی لیے اعلیٰ قیادت کی ہدایات پر تورخم بارڈر بند کر دیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے شمیم شاہد اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں اس وقت بارڈر پر کیا صورتحال ہے۔ شمیم، تورخم میں اس وقت صورتحال ہے کیا؟ کشیدگی اب بھی ہے یا کچھ حالات سیٹل ہوئے ہیں؟ دیکھیں، کل اتوار کی رات سے مطلب جس وقت طالبان نے سرحد بند کر دی ہے اسی وقت سے وہی صورتحال ہے۔ کل شام کو پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کی مزید ڈپلائمنٹ وہاں پر ہوئی ہے۔ اس وقت یہ ہے کہ ابھی تک بارڈر بند ہے۔ سینکڑوں گاڑیاں جو سامان سے لدی ہوئی ہیں، جس میں سبزیاں بھی ہے، پھل بھی ہے، گوشت بھی ہے اور دیگر خوراکی اجناس ہے، وہ ابھی تک کڑے ہیں سرحد کی دونوں جانب۔ لنڈی کوتل سے آگے جانے پر پابندی ہے، صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو سرکاری اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ طالبان نے مکمل طور پر بند کر دیا ہے اور طالبان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی بے عزتیاں کی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نے صرف مریضوں کو آنے کی اجازت دی ہے، ان کے اٹینڈنٹس نہیں آ سکتی۔ اور پرسوں رات جو اتوار کی شام تھا تو اسی وقت جو ذبیح اللہ مجاہد کا بیان ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہماری بے عزتیاں ہو رہی ہے ہمارے لوگوں کی۔ جو مولوی محمد صدیق ہے جو بارڈر کمشنر ہے افغانستان فوج کا، انہوں نے کہا کہ افغان پاسپورٹ اور تذکرہ وغیرہ اور دیگر کاغذات کو زمین پر پھینکتے ہیں اور جو سیکورٹی اہلکار ہے وہ بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے از خود بند کر دیا ہے۔ بہت زیادہ لوگ خفا ہے، قبائلی بھی خفا ہے، تاجر بھی خفا ہے، مزدور بھی خفا ہے۔ اور کل مزدوروں نے ایک امن مارچ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے دونوں ممالک سے اپیل کی کہ وہ بات چیت کر دے اور اس مسئلے کو حل کر دے۔ اور یہ وقتاً فوقتاً طالبان کے کمشنر نے، جو آپ نے مولوی صدیق کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ کچھ وعدے پاکستان نے پورے نہیں کیے جو پاکستان نے کیے تھے، تو لیکن یہ انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ کون سے وعدے تھے۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ وعدے یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو طرفہ آنے جانے پر مطلب ہے جو پاسپورٹ ہوتے ہیں، جو ڈاکٹروں کے کاغذات ہوتے ہیں، اس پر آنے جانے کی اجازت تھی۔ 10 دن قبل ایسا ہوا کہ حکومت پاکستان نے اعلان کیا کہ صرف مریض آئیں گے پاکستان اور جو ان کے اٹینڈنٹس ہیں، ان کی جو لواحقین ہیں جو ان کے ساتھ آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ تو جب وہاں پر مطلب مریضوں کا بہت زیادہ رش بڑھ گیا تو اسی وقت یہ بدمزگی پیدا ہوئی ہے اور اسی وقت طالبان نے جو ہے لوگوں کو
اور پاکستان جانے سے منع کر دیا ہے۔ اب مریض جب آئیں گے تو اس میں بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتے ہیں، جب ان کے ساتھ اٹینڈنٹ نہیں آئے گا تو مسئلہ تو پیدا ہوگا۔ اسی وجہ سے پاکستان نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک مریض اور ایک اٹینڈنٹ آئے گا۔ اصل وعدہ وہی ہے جس کو مولوی صدیق نے کہا ہے کہ اس کو ایفا نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک مریض اور ایک اٹینڈنٹ کا جو اس وقت تنازع ہے اس کی وجہ سے بارڈر بند ہے۔ بہت شکریہ شمیم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس وقت بارڈر پہ کیا صورتحال ہے۔ ترکی اور شام میں زلزلے سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اسی دوران کل ان دونوں ممالک کے سرحدی علاقوں میں ایک بار پھر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ترکی کے دورے کے دوران سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں جلد از جلد شمولیت کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں نے ترکی کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کو پورا کیا ہے، جبکہ ترکی کا کہنا ہے کہ F-16 طیاروں کی فروخت کو اس کی سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت سے مشروط نہیں کرنا چاہیے۔ ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ترکی نیٹو کی توسیع کے خلاف نہیں ہے، لیکن سویڈن نے اس معاملے میں ابھی تک اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ امریکی وزیر خارجہ نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا اور کہا کہ بحالی کے لیے امریکی امداد جاری رہے گی۔ ترکی اور شام میں 6 فروری کو آنے والے اس تباہکن زلزلے میں اب تک 45,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور دنیا بھر سے زلزلہ متاثرین کے لیے امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب اور دوسری عرب ریاستوں کی طرف سے بھی شام اور ترکی کے لیے امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ 12 برس پہلے جب شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو عرب لیگ نے شام کی رکنیت معطل کر دی تھی، مگر حالیہ کچھ برسوں میں اردن، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے شام کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کیے ہیں اور دیگر کچھ ممالک بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ اسلامی ممالک کی طرف سے ترکی اور شام میں امدادی کارروائیوں میں مدد دینے کا اعلان کیا گیا، جو تجزیہ کاروں کے خیال میں شام کے ساتھ ان عرب ممالک کے تعلقات میں بہتری کے ایک موقع کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق سفیر عاقل ندیم سے، جو اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاقل، زلزلے کے بعد امدادی کارروائیوں میں اسلامی ممالک جو ہیں وہ کافی آگے ہیں، کیا یہ واقعی ایک موقع ہو سکتا ہے شام اور ترکی کے ساتھ ان ممالک کے تعلقات میں بہتری کا؟ دیکھیں، آپ نے صحیح کہا کہ مسلمان ممالک کافی آگے ہیں ہیلپ کرنے میں۔ سعودی عرب نے تقریباً $100 ملین آن لائن ڈونیشن اکٹھے کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ساری ایمرجنسی سروسز بھی جو ہے وہ پرووائڈ کی ہیں۔ آپ UAE کو دیکھیں، انہوں نے بھی بہت زیادہ ہیلپ کی۔ قطر نے جو ابھی ورلڈ کپ کے لیے جو ان کے انتظامات تھے اس میں جو کنٹینرز وغیرہ تھے انہوں نے بھی وہ بھی وہاں پہ بھیجے ہیں۔ تو تمام مسلمان ممالک، اور خاص طور پہ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان نے ایک بہت بڑا آرمی کا اور ریسکیو جو عملہ ہے وہ بھیجا ہے، جو کہ وہاں پہ لوگوں کو ابھی بھی نکال رہے ہیں۔ تو سارے اسلامی ممالک نے بہت آگے بڑھ کے اس مشکل وقت میں ترکی اور سیریا کے جو مسلمان لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے آگے آئے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اس میں سے کوئی شاید سیاسی بہتری آئے گی تعلقات میں۔ وہ اگر آپ ترکی اور عرب کے تعلقات دیکھیں تو وہ اس میں بہت خرابیاں ہیں، اور شاید اس وجہ سے جو جہاں پہ جب ہیلپ کی جا رہی تو یہ اس میں حالات میں شاید بہتری نہ لا سکے، میرا نہیں خیال۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے کوئی پولیٹیکل گین مل سکتا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ عرب ممالک کے بشار الاسد کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کچھ حد تک بہتر ہونے کے امکانات ہیں، کچھ برف پگھلے گی اس لحاظ سے؟ وہ اس صورت پہ ہو سکتا ہے کہ اگر بشار الاسد جو ہے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو تھوڑا سا نیچے لائے اور یہ کلیئر سگنلز عرب ممالک کو دیں کہ وہ بالکل ایران پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے یا ان کے کہنے پہ اپنی فورن پالیسی نہیں چلائیں گے، تب شاید اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ بشار الاسد ایسا کچھ کریں گے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کے پاس تو پھر کوئی بھی جو سپورٹ ہے وہ کوئی بھی نہیں رہے گی، اور جو اپوزیشن ہے ان کو تو سارے عرب ممالک کی سپورٹ ہے، تو وہ ان کے لیے کافی سیاسی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو آپ کی یہ جو پرسیپشن ہے کہ شاید اس جو ہیلپ کی جا رہی ہے اس سے کوئی سیاسی تعلقات میں بہتری آئے گی، یہ صدیوں پرانے تعلقات ہیں اور جنریشنل اس میں خامیاں ہیں۔ تو اس ایک موقع سے میرا نہیں خیال کہ سیاسی
جو وہاں پہ ایک ایکرمنی ہے اس میں کوئی بہتری آئے گی. تو سعودی عرب اور ترکی کے رہنماؤں کی اگر ہم بات کریں، گزشتہ برس ہم نے دیکھا کہ دونوں کی ملاقات ہوئی آپس میں، کیا اب اس فرنٹ پہ آپ سمجھتے ہیں کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس سائڈ پہ تعلقات کے بہتر ہونے کے چانسز ہیں سعودی عرب اور ترکی کے؟ سعودی عرب اور ترکی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ترکی جو تھا وہ ایک کلونیل پاور تھا، اور سعودی عرب کو کافی سالوں انہوں نے حکمرانی کیا، تو وہ ایک کلونیلسٹ جو ہیں ان کا ایک آپس میں ہمیشہ سے ایک مشکل تعلقات رہے ہیں. تو ترکی کی طرف سے تو کافی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن میرا خیال میں خشکی کی وجہ سے جو قتل ہے اس کی وجہ سے حالات بہت خراب ہوئے. لیکن شاید اب چونکہ ایم بی ایس جو ہے وہ کافی بڑے لبرل تھنکنگ والے آدمی ہیں، اور انہوں نے کافی عاقل ندیم کی شاید اس وقت جو ہے وہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ان کی اس وقت جو ہے وہ کال ڈراپ ہوئی ہے، لیکن اوورال عاقل ندیم کا کہنا تھا کہ جو اس وقت تعلقات ہیں ترکی اور شام کے باقی عرب ممالک سے، اور خاص طور پہ شام کے باقی عرب ممالک سے جو تعلقات ہیں، ان میں صرف اس ایک ایونٹ کی وجہ سے، اس ایک سانحے کی وجہ سے، اور یا اس پہ جو امدادی کارروائیاں بلٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے کوئی تبدیلی آنے کے چانسز نہیں ہیں، کیونکہ یہ صدیوں پرانے تعلقات ہیں. کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے. اور اب بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کے اپنے کیو کے دورے کی. کل وہ اپنے کیو کا دورہ جو گھنٹے کا یا 3 گھنٹے کا دورہ کیو کا مکمل کر کے آج وارسا پہنچے ہیں. امریکی صدر کے پولینڈ کے 2 روزہ دورے میں یہاں امریکی فوجیوں کی مستقل تعیناتی کے امکان پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. صدر بائیڈن کا یہ دورہ یوکرین پر روسی حملے کا 1 سال مکمل ہونے پر ہو رہا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے کل کیو کے اپنے دورے کے دوران اس عزم کا اعادہ کیا کہ امریکہ اس وقت تک یوکرین کو دفاعی امداد فراہم کرتا رہے گا جب تک اسے اس کی ضروریات رہیں گی. صدر بائیڈن کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ میں یوکرین کے لیے امداد کے معاملے پر ریپبلکنز میں خاموشی اور امریکیوں کی حمایت میں مجموعی طور پر کمی آ رہی ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹ. یوکرین میں جاری روسی جارحیت اور جنگ کا 1 سال مکمل ہونے پر منگل کو امریکی صدر جو بائیڈن پڑوسی ملک پولینڈ میں ہیں، جہاں وہ یورپی رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں. آپ کو روسیوں کو یوکرین سے نکالنے کے لیے یوکرینیوں کو فوجی تربیت دینا ہوگی. آپ کو پوتن کے روس کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاست قرار دینا ہوگا. آپ کو بین الاقوامی عدالتیں بنانا ہوں گی. مبصرین کا کہنا ہے کہ ماسکو یوکرین کے عزم کو کچلنے اور مغرب کے صبر کا پیمانہ لبریز کرنے کے لیے مسلسل دباؤ ڈال کر اسے کمزور کر رہا ہے. یوکرین کو جدید مغربی ہتھیاروں کا فائدہ ہے، جبکہ روس اپنی معیشت، افرادی قوت اور دفاعی پیداواری صلاحیت کے بڑے سائز سے فائدہ اٹھاتا ہے. ہم یہاں بنیادی طور پر ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یوکرین کو کافی فوجی امداد فراہم کی جا سکے جس کی مدد سے وہ اس جنگ کو ایک کامیاب انجام تک پہنچا سکے. لیکن یہ کام کسی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ پیدا کیے بغیر کیا جائے، جیسا کہ صدر بائیڈن کہتے رہتے ہیں، اور ایسا توازن قائم کرنا آسان نہیں ہے. اگرچہ کانگریس میں یوکرین کے لیے ابھی تک وسیع حمایت موجود ہے، تاہم ایوان نمائندگان میں کچھ ریپبلکن قانون ساز جن کی پارٹی کو معمولی اکثریت حاصل ہے، کیو کی سیکیورٹی، اقتصادی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کے لیے $40 ارب کے کثیر امریکی فنڈز کی فراہمی پر سوال اٹھا رہے ہیں. یہ جنگ امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے لڑی جا رہی ہے. اور جناب صدر، ہمارا منصوبہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہے؟ کیا ہم اسلحے کی فراہمی جاری رکھیں گے جس کے بارے میں ہمیں ٹھیک طرح سے معلوم نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے یا اسے کس طرح استعمال کیا جائے گا اور کس حد تک؟ رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ لگ بھگ نصف امریکی اب یہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن کو کیو پر زور دینا چاہیے کہ وہ جتنی جلد ممکن ہو تنازع کا پرامن حل تلاش کرے. پیرسی وداکسوارا کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اپنے ترکی کے دورے کے پہلے چین کے بارے میں ایک بیان میں کہا تھا کہ چین یوکرین میں روس کی مدد کے لیے مہلک اسلحہ بھیجنے پر غور کر رہا ہے.
اس ماہ کے شروع میں امریکہ کی طرف سے ایک مشتبہ چینی جاسوس غبارے کو مار گرائے جانے کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر ایک علیحدہ ملاقات کے دوران امریکی وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن نے چین کے اعلیٰ سفارتکار وانگ یی پر واضح کیا کہ حال ہی میں جس چینی غبارے نے امریکی فضا کے اوپر پرواز کی وہ ناقابل قبول ہے اور اسے دہرایا نہیں جانا چاہیے۔ چین نے اس پر کوئی معذرت نہیں کی۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق چین نے امریکہ سے درخواست کی کہ وہ تعلقات استوار کرے اور دو طرفہ روابط کو پہنچنے والے نقصان کو دور کرے۔ اس اعلیٰ سطحی ملاقات میں بلنکن نے ایک اور تشویش کا اظہار کیا۔ چین روس کو اپنے بیانات سے سیاسی اور سفارتی طور پر مدد فراہم کرتا رہتا ہے، لیکن ہمارے لیے تشویش کا باعث ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ روس کو یوکرین کے خلاف جنگ میں مہلک ہتھیار فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے، اور میرے لیے یہ اہم تھا کہ میں وانگ جی پر یہ واضح کر دوں کہ اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ ایسے میں جبکہ یوکرین کے خلاف روسی جنگ کو 1 سال پورا ہونے کو ہے، بلنکن نے ABC سے گفتگو کرتے ہوئے یوکرین کی ان درخواستوں پر بھی بات کی کہ اسے لڑاکا جیٹ طیارے اور دور مار کرنے والے میزائل فراہم کیے جائیں۔ جو چیز ہم میں سے کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہم ہتھیاروں کے کسی خاص نظام پر توجہ مرکوز کر دیں یا اس کا حصول اپنا مقصد بنا لیں۔ آپ کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ یوکرینی ان ہتھیاروں کی تربیت حاصل کریں جو انہیں فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر لنسی گراہم نے ABC کے پروگرام دس ویک میں یہ دلیل دی کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو شکست دینے کے لیے ہمیں تیزی سے کئی اقدامات کرنے ہوں گے۔ آپ کو روسیوں کو یوکرین سے نکالنے کے لیے یوکرینیوں کو فوجی تربیت دینا ہوگی۔ آپ کو پوتن کے روس کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاست قرار دینا ہوگا۔ آپ کو بین الاقوامی عدالتیں بنانا ہوں گی۔ اتوار کو بلنکن ترکی پہنچے، جہاں انہوں نے حالیہ زلزلوں سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے ترکی اور شام کے لیے $10 کروڑ کی اضافی امداد کا اعلان کیا۔ ان کے دورے کو بروکنگز انسٹی ٹیوشن کے تجزیہ کار نے دو طرفہ تناؤ کو کم کرنے کا ایک موقع قرار دیا ہے۔ زلزلے سے عین قبل ترکی میں ایک وزیر خاص طور پر امریکہ کے لیے انتہائی بگاڑ والی مایوس کن زبان استعمال کر رہا تھا۔ میرے خیال میں تعلقات کی یہ بحالی تعاون کا موقع فراہم کر سکتی ہے۔ بلنکن کے یورپ کے موجودہ دورے میں یونان کا دورہ بھی شامل ہے، جہاں وہ متوقع طور پر دفاعی تعاون پر بات چیت کریں گے اور امریکہ یونان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا آغاز کریں گے۔ ویرونیکا بالڈرز اگلیسس کے ساتھ محمد عاطف، VOA نیوز۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں جس سے آپ اپنے پالتو جانوروں سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا پالتو کتا یا بلی اب اپنے جذبات کے اظہار کے لیے لفظوں کا استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہوا ہے کمیونیکیشن کے ایک ایسے جدید آلے سے جو پالتو جانوروں کو سمجھنے کے لیے ان کے مالکان کی مدد کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔ مارگن کروک جانتی ہیں کہ اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ بات چیت کیسے کرنی ہے۔ ان زیادہ تر جانوروں کے مالکان کی طرح جو اپنے پالتو جانوروں کی حرکات و سکنات سے ان کی ضروریات جان لیتے ہیں۔ لیکن مارگن کہتی ہیں کہ اب روزمرہ بات چیت پہلے سے ریکارڈ شدہ الفاظ والے بٹنوں کے ایک سیٹ کی بدولت اور بھی آسان ہو گئی ہے جو ان کے پالتو جانور اظہار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ شروع میں مجھے کچھ شکوک و شبہات تھے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ باہر جانے کی اور اپنے مخصوص کھلونوں کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن ان بٹن سے انہیں بات کو جتنی وضاحت سے کہنے میں مدد ملتی ہے اس کا جواب نہیں، اور جانوروں کے ساتھ 16 سال پیشہ وارانہ طور پر کام کرنے کے باوجود میں نے ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو بصورت دیگر شاید میں کبھی نہ سیکھ پاتی۔ پیشے کے لحاظ سے کتوں کی تربیت کرنے والی مارگن کروک فلوئنٹ پیٹ نامی سسٹم کا استعمال کرتی ہیں جس میں وہ اپنی آواز میں الفاظ ریکارڈ کر سکتی ہیں۔ یہ خاص طور پر ان کی نابینا بلی جیسپر کے لیے مددگار ثابت ہوا ہے۔ بینائی نہ ہوتے ہوئے بٹن اور آواز جیسی نعمت نے جیسپر کی زندگی کو اتنا بھرپور بنا دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ میرے خیال میں بہت سارے لوگ واقعی اپنی زندگی میں موجود ان جانوروں سے جڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا بٹنوں کی بدولت لوگ اپنے کتے یا بلی کے ایسے برتاؤ اور ان کے ساتھ اپنے باہمی عمل کی ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو مجھ جیسے کوگنیٹو سائنس کا علم رکھنے والے ماہر کے لیے بھی حیران کن ہے۔
फ्लुएंट पेट नामी कंपनी ने एक ऐप भी तैयार की है जिसे मालिकान अपने पालतू जानवरों का डेटा इकट्ठा करने और वक्त के साथ साथ उनके कुत्ते या बिल्ली ने क्या सीखा है इस पर नजर रख सकते हैं। मैं तकरीबन 2 सालों से जैस्पर का डाटा जमा कर रही हूँ, जिससे मैं ये देख सकती हूँ कि उसने सबसे ज्यादा कौन से बटन दबाए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में इल्मी साइंस के प्रोफेसर फेडरिको रोसानो लोगों और उनके पालतू जानवरों के दरमियान इन रिकॉर्डिंग वाले बटनों के इस्तेमाल पर बड़ी तहकीक कर रहे हैं। किसी भी आले की तरह हर एक को इसे इस्तेमाल करने या इस्तेमाल का तरीका सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों और जानवरों के लिए ये मुफीद हो सकता है। एक चीज वाज़ेह है कि इस तरह के निज़ाम इंसानों और जानवरों के दरमियान मुस्तकबिल में होने वाली बाहमी बातचीत के हवाले से काफी मुफीद हो सकते हैं। जूली टैबो के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब आपको लिए चलते हैं अमेरिका की जनूबी रियासत टेनेसी, जिसे अमेरिका में कंट्री म्यूजिक का घर कहा जाता है। यहाँ मौजूद ग्रैंड ऑल ओपरी स्टेज से मुल्क के कई मारूफ गुलकारों ने अपने कैरियर का आगाज़ किया। कंट्री म्यूजिक में जिस साज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है बैंजो। आज आपकी मुलाकात कराते हैं टेनेसी के 2 बैंजो बनाने वालों से जो इस साज की तारीख के बारे में भी जानते हैं। The banjo is a uniquely American instrument. बैंजो मौसीकी का एक मुनफरिद अमरीकी साज है जो अफ्रीका से गुलाम बनाकर कैरेबिया और फिर अमेरिका लाए गए लोगों के जरिए यहाँ पहुंचा। इन लोगों ने शुरू में कद्दू से बैंजो तैयार किए, लेकिन फिर 1830 की दहाई में जदीद बैंजो की बुनियाद रखने के लिए इस अफ्रीकी अमरीकी डिजाइन में जनूब से रियासत वर्जीनिया में आ बसने वाले कुछ सफेद फार्म बाशिंदों ने तरमीम की। बैंजो हकीकतन एक अमरीकी साज है, The American instrument. जिसे अफ्रीकी और अमरीकी दोनों सकाफतों के इम्तजाज से तैयार किया गया है। मैंने टॉमी से एक बैंजो खरीदा और यूं हमारी मुलाकात हुई। टॉमी ने बहुत शफकत से मुझे यहाँ आने की दावत दी। मैं यहाँ कुछ घंटे काम करता था और 3 माह में मेरे पास मेरा अपना तैयार किया हुआ एक बैंजो मौजूद था। बैंजो का ये एक गोल और ये एक सीधा हिस्सा है जिन्हें अलग अलग तैयार किया जाता है। आप इस तरह का एक बोर्ड का टुकड़ा लेते हैं और इसे भाप के जरिए नरम कर लेते हैं। इसे यूं गोल शक्ल में मोड़ लिया जाता है। इसमें इतनी लचक आ जाती है कि ये बगैर टूटे इसी तरह मुड़ जाता है और फिर इसी तरह इसके अंदर बोर्ड की एक और तह लगा दी जाती है और फिर एक और तह, जिसके बाद ये तैयार होकर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। मुझे लड़कपन से ही बैंजो का बहुत शौक था, इसलिए मैंने लोगों के घरों के घास काटकर पैसे जमा किए और एक बैंजो खरीदा। मुझे लगा कि शायद मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ, लिहाजा मैंने कोशिश शुरू कर दी। हर बार सोचता कि नहीं और बेहतर, इससे भी बेहतर, और यूं मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं इससे बहुत से पैसे नहीं कमाता, बल्कि जो भी कमाता हूँ इसी पर वापस लगा देता हूँ और मजीद बैंजो बनाने के लिए पुर्जे खरीद लेता हूँ। हर एक आला दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है नया वाला पहले से ज्यादा अच्छा हो, और मुमकिन है ये आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अच्छे पुर्जे इस्तेमाल करते हैं और सही तरह बनाते हैं तो आपको एक अच्छा बैंजो मिलेगा। मुझे बैंजो बनाना पसंद है। मुझे लकड़ी के साथ काम करना, इसे सजाना और ग्राहकों के साथ काम करना पसंद है। मुझे लोगों के साथ मिलकर काम करना पसंद है ताकि उनके विजन को पूरा करने और उसे हकीकत का रंग देने में मैं उनकी मदद कर सकूं। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।